السلام علیکم دوستو، آج ہم بری صحبت کہانی کے بارے میں سنیں گے، تو چلے آئیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جنید ہمیشہ اپنی والدہ کی نصیحت ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا۔ سب گھر والے اس کی اس عادت سے بہت تنگ تھے۔ وہ گھر کی ساری جمع پونجی اپنے نشے کی بری عادت میں صرف کر دیتا، اور اس کا ایک ہی بھائی تھا، طاہر تھا، جو بہت ہی محنتی تھا۔ جنید کے والد 3 سال پہلے وفات پا چکے تھے۔ ان کی وفات کے بعد طاہر نے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ دی اور گھر کا ہٹ سنبھال لیا۔ وہ صبح سویرے کام کی تلاش میں گھر سے نکل جاتا اور شام کو واپس لوٹ آتا، لیکن جنید جو کہ اس کا چھوٹا بھائی تھا، وہ بری صحبت میں پڑ گیا اور اسے نشے کی لت پڑ گئی۔ اس کے گھر والوں نے اسے بہت سمجھایا، لیکن اس کے کان پر جوں تک نہ رینگتی۔ اس کے دوست اس کے گھر والوں کے خلاف ورگلاتے، برا بھلا کہتے اور وہ ان کی باتوں میں آ جاتا۔ ایک روز جنید نشہ کر کے رات کو دیر سے گھر پہنچا اور چلا کر اپنی والدہ سے کھانا مانگا، تو اس پر اس کی والدہ نے کہا، جنید بیٹا، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ یہ سن کر جنید غصے سے طیش میں آ گیا، کیونکہ اسے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی، اور چلا چلا کر اپنی والدہ کو برا بھلا کہنے لگا۔ طاہر جو کہ اس کا بڑا بھائی تھا، اس نے اسے روکا، مگر اس نے کسی کی ایک نہ سنی۔ طاہر نے غصے میں آ کے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ ان کی والدہ یہ سب دیکھ کر بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اگلی صبح ماں نے جنید سے کہا، پہلے کام کرو، رقم لاؤ اور پھر گھر میں کھانا پکے گا۔ یہ سن کر جنید مزید غصے میں آ گیا اور آگ پہ گولا ہونے لگا۔ وہ اپنی ماں کو دھکا دے کر وہاں سے باہر نکل گیا۔ جب وہ اپنے دوستوں کے پاس پہنچا تو اس کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے دوست اس سے جھگڑا کرنے لگے اور اسے اتنا مارا کہ وہ زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا۔ وہ گلی میں بے ہوش پڑا تھا۔ تب چچا کرمداد کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے جنید کو اس حالت میں پایا اور وہ اسے ہسپتال لے کر چلے گئے، اور وہاں سے جب اس کے گھر کو خبر ملی تو اس کی ماں بہت پریشان ہونے لگی۔ جب طاہر گھر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا، اور وہ بہت خوش لگ رہا تھا کیونکہ اس کی ایک فیکٹری میں نوکری لگ گئی تھی۔ اس کی والدہ بہت خوش ہوئی، لیکن جب طاہر کو جنید کی اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت پریشان ہونے لگا۔ جنید کو اپنے برے رویے اور بری صحبت کی سزا مل گئی تھی۔ وہ اب بھی نکاہت محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اپنی والدہ سے اپنے برے رویے اور بری صحبت کی معافی مانگی، تو اس کی والدہ نے اسے معاف کر دیا۔ کچھ دن بعد جنید نے ایک سرکاری اسکول میں داخلہ لے لیا، اور اب جنید دل لگا کر پڑھائی کرنے لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے گھریلو حالات بھی اچھے ہونے لگے۔ تو اس کہانی کا ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ اچھی صحبت میں رہنا چاہیے، تاکہ آپ اچھی اچھی باتیں سیکھ سکیں اور ان کو اپنی عملی زندگی میں ایڈ کر کے اپنی زندگی کو اچھا بنا سکیں۔ تو چلو دوستو، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔